ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم جنگلی حیات کی دلچسپ دنیا کو دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم دو شاندار انواع ایشیائی شیر اور افریقی شیر کے درمیان فرق کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ان کی جسمانی خصوصیات سے لے کر ان کے رویے، رہائش اور تحفظ کے بارے میں خصوصی طور پر بات کریں گے۔ ایشیاٹک شیر بامقابلہ افریقی شیر۔ اس سے پہلے ایشیائی شیروں کو ان کے افریقی ہم منصبوں سے مختلف سمجھا جاتا تھا اور ان کا سائنسی نام پینتھرا لیوپرسیکا تھا۔ جینیاتی مطالعات نے اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ وسطی اور مغربی افریقہ کے شیر اور ایشیائی شیر کا تعلق ایک ہی ذیلی نسل پینتھرا لیولو سے ہے۔ مشرقی اور جنوبی افریقی شیروں کی آبادی شیروں کی دوسری تسلیم شدہ ذیلی نسل پینتھرا لیو ملاکونا سے شامل ہے۔ ایشیائی شیروں اور ان کے افریقی کزن کے درمیان واضح فرق نر شیروں میں چھوٹا اور نرالا عیال ہے۔ ایشیائی شیروں کے جلد کا ایک طولانی تہ بھی ہوتا ہے جو پیٹ کے ساتھ دوڑتا ہے۔ افریقی شیروں میں شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ بالغ نر ایشیائی شیروں کا وزن 160 سے 190 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ مادہ کا وزن 110 سے 120 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ کندھوں پر ایشیائی شیر کی اونچائی تقریباً 110 سینٹی میٹر ہے۔ ایشیائی شیروں اور ان کے افریقی کزنز کے درمیان قابل فہم فرق نر شیروں میں چھوٹا اور نرالا عیال ہے۔ ایشیائی شیروں کی جلد کا ایک طولانی تہ بھی ہوتا ہے جو کہ افریقی شیروں میں شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ پرائڈ آف گیر۔ اگرچہ شیروں کی آبادی پورے افریقی براعظم میں مختلف رہائش گاہوں میں پائی جاتی ہے، لیکن آزاد رہنے والے ایشیائی شیروں کی آخری زندہ رہنے والی آبادی مغربی ہندوستان، ریاست گجرات کے گیر کے جنگل اور آس پاس کے علاقوں تک محدود ہے۔ ایک نسل جو کبھی فارس سے مشرقی ہندوستان تھی۔ ہندوستان سے باہر آخری ایشیائی شیروں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ 1940 کی دہائی میں ایران میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گیر کے خشک جنگلات میں ہندوستانی چیتے کی ایک گھنی آبادی اور شکار کا ایک بھرپور اجتماع چیتل، سمبر، چوسک اور چنکارا بھی شامل ہے۔ اس خطے میں 300 سے زائد ایوین پرجاتیوں کے ریکارڈ کے ساتھ مشہور ماہر انتھروپولوجسٹ ڈاکٹر سلیم علی کا خیال تھا کہ اگر ایشیائی شیر نہ ہوتے تو گیر کو ملک میں پرندوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ کے طور پر جانا جاتا۔ جبکہ شیروں کی آبادی پورے افریقی براعظم میں مختلف رہائش گاہوں میں پائی جاتی ہے، لیکن آزاد رہنے والے ایشیائی شیروں کی آخری زندہ رہنے والی آبادی مغربی ہندوستانی ریاست گجرات کے گیر کے جنگل اور آس پاس کے علاقوں تک محدود ہے۔ دنیا میں دیگر جگہوں پر گوشت خوروں کے مشابہ ایشیائی شیر کو معدومیت کے زیادہ خطرے کا سامنا ہے۔ درحقیقت 1900 کی دہائی کے اوائل کے اندازوں کے مطابق گیر میں صرف 50 شیر ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی بحالی کا کام بھی شروع کیا گیا اور ایشیائی شیر کی تازہ ترین مردم شماری کے ساتھ 676 شیر ہی پائے گئے۔ کئی پروٹیکٹڈ ایریاز کی تخلیق اور شیروں کی محفوظ رہائش گاہوں سے باہر جانوروں کی برادریوں اور ان کی مویشیوں کی دوبارہ آباد کاری نے شکار کی بنیاد کی تعداد میں متاثر کن اضافہ دیکھا، جو شیروں کی تعداد میں بحالی کے ساتھ موافق تھا۔ ان کے سیٹلائٹ رہائش گاہوں میں منتشر شیروں کے تحفظ اور راہداریوں کی دیکھ بھال نے اس خطرے سے دوچار شیروں کی مسلسل نشوونما کی اجازت دی۔ گیر کے ایشیاٹک شیروں کے تحفظ کی کامیابی کی کہانی دنیا کے میگا فونا کے باصورت دیگر ناپید ہونے والے خوفناک بحران میں ایک کردار شامل ہے۔ جنگل میں شیر بلیوں کی واحد انواع ہے جو مستحکم سماجی اکائیوں میں رہتی ہیں۔ شیر معاشرہ 3 سماجی اکائیوں پر مشتمل ہے: متعلقہ شیرنی اور بچوں کا فخر، نر شیروں کا اتحاد، اور خانہ بدوش شیروں میں جو کسی گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ شیرنی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شکار، پانی اور پناہ جیسے وسائل کے دفاع کے لیے ایک ساتھ بنتی ہیں۔ اتحادوں کے ذریعے متعین ادوار کے لیے فخر جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے دوران اتحاد کے مرد فخر کے تمام بچے پالتے ہیں۔ اتحاد کی تشکیل کی پیشن گوئی ایک نازک توازن سے ہوتی ہے، جس میں شراکت داری اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ قابل فخر علاقے کو سنبھال سکے
اور اسے برقرار رکھ سکے، لیکن ملن کے مواقع کی قیمت پر نہیں۔ سنبھالنا، اپنے غرور پر کنٹرول کرنا اور اسی رینج میں طویل عرصے تک قیام کرنا ایک چیلنج ہے جس کا سامنا تمام نر شیروں کو اپنی زندگی کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ یہ سائیکل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب فخر کے ساتھ چند سال کی وابستگی کے بعد وہ بدلے میں آتے ہیں۔ دوسرے اتحادوں کے ذریعے بے دخل کیے گئے مرد اپنی زندگی کے آخری حصے میں خانہ بدوش بن جاتے ہیں۔ اپنی کہانی میں 15 سال سے زیادہ عرصے سے ایشیائی شیر پر تحقیق کرنے والی وائلڈ لائف بایولوجسٹ مینا وکلس لکھتی ہیں کہ بادشاہ کون ہے۔ معزز ساتھیو، آئیے دونوں شیروں کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں۔ جسمانی خصوصیات: ایک چھوٹی عیال جو عام طور پر ویرل اور کھردری ہوتی ہے، یہ ایشیائی شیروں کی مثال دی جا رہی ہے۔ جسم کا ایک چھوٹا سائز، وزن تقریباً 300 سے 400 کلوگرام، ایک چھوٹی دم جس کے آخر میں بالوں کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک زیادہ کمپیکٹ کھوپڑی اور دانتوں کا ڈھانچہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف افریقی شیروں کی جسمانی خصوصیات یہ ہیں: ایک موٹی پرتعیش عیال جو ان کے گردن اور کندھوں کو ڈھانپتی ہے، جسم کا ایک بڑا سائز، وزن 550 کلوگرام تک ہے، ایک لمبی دم جس کے سر پر بالوں کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک بڑی کھوپڑی اور دانتوں کا ڈھانچہ بھی ان کی خاصیت ہے۔ دا بایوگرافیز چینل کے تمام دوستوں، آئیے ان کی رہائش اور تقسیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایشیائی شیر ہندوستان کے صرف فارسٹ نیشنل پارک اور گیر میں پائے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 1412 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ دوسری طرف افریقی شیر کی دھاڑ صحرائے افریقہ میں وسیع رینج تک سنائی دیتی ہے۔ ایک شیر کی دھاڑ 8 کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے، جس میں جنوبی افریقہ، کینیا، تنزانیہ، بوٹسوانا جیسے ممالک شامل ہیں۔ وہ مختلف قسم کے رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، بشمول گھاس کے میدان، جنگلات اور سوانا میں۔ آئیے ان کے رویے اور سماجی ڈھانچے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایشیائی شیر زیادہ تنہا ہوتے ہیں۔ ان کا فخر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جو عام طور پر 2 سے 6 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کا سماجی ڈھانچہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے۔ خواتین اکثر اپنے پیدائشی فخر کو چھوڑ کر نئے فخر بناتی ہیں۔ یہاں فخر سے مراد ان کی فیملی ہے۔ دوسری طرف افریقی شیر 30 ارکان کے ساتھ بڑے فخر میں رہتے ہیں۔ ان کا سماجی ڈھانچہ زیادہ مستحکم ہے۔ خواتین عام طور پر زندگی کے لیے اپنے پیدائشی فخر میں رہتی ہیں۔ آئیے ان کی خوراک اور شکار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایشیائی اور افریقی شیر دونوں ہی گوشت خور ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر اینگولس کو کھاتے ہیں۔ تاہم ایشیائی شیروں کے چھوٹے مسکن کی وجہ سے ان کا شکار زیادہ محدود ہوتا ہے۔ ان کا بنیادی شکار چیتر، سائبر اور نیلنگی ہوتا ہے۔ دوسری طرف افریقی شیروں کی خوراک متنوع ہے، جس میں ہرن، زیبرا، وائلڈ بیسٹ اور بھینسیں شامل ہیں۔ وہ کھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے پیناس اور چیتے سے مار چلانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نر شیر ایک دن میں 20 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہے، یہ اس کی لائف میں مسلسل طور پر شامل ہے۔ لیکن خواتین شیرنی شکار کو مارنے میں تمام تر اپنی سکلز کو استعمال کرتی ہیں اور شکار کو حاصل کرنے کے بعد تقسیم کا عمل بھی شیرنیاں کرتی ہیں، جنگل کا بادشاہ ہو یا ایناکونڈا ہو۔ انفارچونیٹلی دونوں پرجاتیوں کو رہائش گاہوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ انسانی جنگلی حیات کی تنازع اور غیر قانونی شکار سب کے لیے خطرہ ہے۔ ایشیائی شیروں کو IUCN ریڈ لسٹ میں خطرے سے دوچار کے طور پر درج کیا گیا ہے، جن کی آبادی تقریباً 600 افراد پر مشتمل ہے۔ افریقی شیروں کو خطرناک کے طور پر درج کیا گیا ہے، جن کی آبادی تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی رہائش گاہوں کی حفاظت، انسانی شیر کے تنازع کو کم کرنے اور غیر قانونی شکار اور غیر قانونی تجاوزات سے نمٹنے کے لیے تحفظ کی کوشش جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تمام تر قسم کے ناقابل یقین مخلوقات کے بارے میں کچھ نیا سکھایا ہوگا۔ ایشیاٹک اور افریقن شیروں کے درمیان ڈفرینٹ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی۔
آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔